جنات کی حاضری کا سب سے مجرب، آزمودہ اور با کمال عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ جنات کی حاضری کا ایک ایسا عمل عامل اور غیر عامل، جو شخص عامل ہے یا جو شخص عامل نہیں ہے، دونوں اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک کڑوی شرط ہے، اس کے بغیر کبھی بھی زندگی بھر اس عمل کو نہ کرنا، ورنہ آپ کو سخت مشکلات کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ وہ ہے حصار۔ عامل ہو تب بھی اس کو حصار کرنا ضروری ہے، غیر عامل ہو اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ کوئی شخص بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جنات کو حاضر کر سکتا ہے، لیکن حصار کیے بغیر کبھی بھی اس عمل کو، خاص کر اس عمل کو آپ نے کبھی نہیں کرنا۔ عمل کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ جنات کی حاضری کا سب سے مجرب، آزمودہ اور با کمال عمل، عامل غیر عامل ہر شخص اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص عامل ہے یا غیر عامل ہے، بغیر حصار کے، بغیر اپنے جسم کی حفاظت کیے اس عمل کو کرے گا تو نقصان کا ذمہ دار خود ہوگا۔ ہر حال میں، ہر صورت میں آپ کو چاہیے کہ اپنا مضبوط ترین حفاظت کا جو حصار ہے وہ ضرور کریں۔ اگر آپ ان چند شرطوں کو فالو کرتے ہیں، ان شرائط کو سامنے رکھ کر پھر عمل کرتے ہیں، تو آپ کو 110% گارنٹی دیتا ہوں کہ پہلی حاضری میں جنات حاضر ہو جائیں گے۔ پہلی شرط یہ ہے، عامل یا غیر عامل کوئی بھی جنات کی حاضری کرنے کے لیے بیٹھا تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے، اپنے جسم کو پاک کر لے، طہارت حاصل ضرور کر لے۔ نمبر 2، صدقہ خیرات ضرور نکال کر پھر عمل کرنا۔ نمبر 3، ہر حال میں، ہر صورت میں اپنا حصار ضرور کرنا۔ اور نمبر 4، مریض کی جو پیشانی کے یہ بال ہیں، یہ سامنے والے بال، ان بالوں کو سیدھے ہاتھ سے مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر پھر آپ کو یہ عمل ہوگا۔ پہلے حصار کر لیں، وضو کر لیں، اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، پھر اس مریض کے اس پیشانی کے بال ہیں ان کو پکڑے اور پکڑ کر یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے اول اور آخر 7 مرتبہ بلند آواز سے، بغیر ڈر کے، بغیر خوف کے، بغیر کسی خطرے کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 7 بار درود ابراہیمی پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آرام سے، سکون سے، کوئی جلد بازی نہیں، دل میں کسی قسم کا ڈر، کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الجن کی پہلی 5 آیاتیں مکمل سورۃ الجن نہیں پڑھنی، بلکہ سورۃ جن کی پہلی 5 ابتدائی آیات کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا جو ہاتھ اس کی پیشانی پر ہے، اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا، کسی قسم کی مشکل آپ پر نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ نے 7 بار سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیاتوں کو بھی آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے کہ 4 کل صرف 1 بار، سورۃ الکافرون بھی 1 بار، سورۃ الاخلاص بھی 1 بار، سورۃ الفلق بھی 1 بار اور سورۃ الناس بھی 1 بار۔ پھر آخر میں آپ نے 7 بار آیت الکرسی پڑھ کر، پھر 7 بار درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے زور سے اس مریض کی پیشانی پر پھونک مارے
کرنا ہے 3 بار کریں. 3 بار کرنے کے بعد 2 منٹ تک آپ خاموش رہیں. 2 منٹ گزرنے کے بعد پھر آپ اس مریض پر جنات کی حاضری کا حکم لگائیں. حکم کس طرح لگانا ہے؟ آپ نے کہنا ہے کہ میں تجھے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم دیتا ہوں، جنات حاضر ہوں، جنات حاضر ہوں، جنات حاضر ہوں. یہ ایک حکم ہے. پھر کہیں کہ میں تمہیں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم دیتا ہوں، اے جنات حاضر ہوں، اے جنات حاضر ہوں، اے جنات حاضر ہوں. یہ دوسری حاضری ہے. انشاءاللہ تیسری حاضری مکمل ہونے سے پہلے آپ کو علامتیں اور نشانیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور جنات کی حاضری ہو جائے گی. جب جنات کی حاضری رہے گی آپ ان بالوں کو جتنا دباتے جائیں گے وہ چیخ و پکار کرتا جائے گا. جتنا دباتے جائیں گے آپ کے ہر سوال کا جواب دیتا جائے گا. تو آپ اس سے جو چاہیں منوا لیں، اس لیے کہ وہ اس وقت آپ کے قبضے کے اندر ہے، اس وقت آپ کی مٹھی کے اندر بند ہے. چاہیں تو اس کو جلا دیں، چاہیں تو اس کو گرفتار کر لیں، چاہے تو اسے قید کر لیں، چاہے تو وہاں سے اس کو دفع کر دیں. لیکن اگر جلانا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 7 بار پڑھیں اور پڑھنے کے بعد یہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اے شریر، اے خبیث جنات، میں تمہیں جلاتا ہوں، جلاتا ہوں، جلاتا ہوں. اور زور سے پھونک مارے اور ہاتھ چھوڑ دے. مریض گر جائے گا اور وہ جل قد راکھ ہو جائے گا. جنات جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے جنات جو حاضر ہیں وہ سارے کے سارے جل قد راکھ ہو جائے گا. یہی حل ہے. اگر وہ آپ سے ترلے لے، آپ کی منت کرے کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، آپ اس کو ایک موقع ضرور دیں. اسے کلمہ پڑھائیں، کلمہ پڑھا کے مسلمان کریں، پھر کلمے کی قسم دے کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا. تو انشاءاللہ ساری زندگی دوبارہ نہیں آئے گا. بات اتنی سی ہے بس کہ جس نے بھی اس عمل سے فائدہ اٹھانا ہے، اجازت عام ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے، لیکن بغیر حصار کے کبھی عمل نہ کرنا. اس عمل کی اجازت کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. کمنٹ میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ضرور لکھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.